يا ابن ياسين يا ابنة. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وقال الإمام علي بن أبي طالب علیہ الصلاة والسلام يظهر المهدي على أفواه الناس ويشربون حبه. حضرات گرامی، میں اور آپ اور ہمارے بچے رفتہ رفتہ جس زمانے کی طرف گامزن ہیں اور جس زمانے اور وقت سے گزر رہے ہیں، یہ زمانہ در حقیقت آزمائش اور امتحانات کا زمانہ ہے، اور رفتہ رفتہ ان امتحانات میں شدت بھی نظر آئے گی، ان مشکلات میں شدت بھی نظر آئے گی. اب چاہے یہ مشکلات اخلاقی مشکلات ہوں، چاہے یہ مشکلات اقتصادی مشکلات ہوں، چاہے یہ مشکلات سیاسی مشکلات ہوں. زمانہ جس طرف کو قدم اٹھا رہا ہے اور جس طرف ہمارا رخ ہے، اس راستے میں انتہائی مشکلات ہیں، صبر آزما کام ہیں. لہٰذا انسان کو مستعد رہنا چاہیے، آمادہ رہنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے، اور اپنے قدموں کو مضبوطی کے ساتھ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. مضبوطی کے ساتھ قدم اٹھانا اور قدم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ایمان کی صلابت انسان کے اندر ہونی چاہیے، ایمان کی مضبوطی انسان کے اندر ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے پاس آگاہی اور شعور کی منزلیں رفتہ رفتہ طے ہوتی رہیں، تاکہ معلوم ہو کہ اس راستے پر جو ہم چل رہے ہیں مشکلات ہیں کس قسم کی، یہ زمانہ ہے کس قسم کا، اور ان مشکلات کے مقابل پر ہم نے اپنا کردار کس طرح سے نبھانا ہے. کیونکہ اگر پہلوان کو آمادہ نہ کیا جائے، فوجی کو آمادہ نہ کیا جائے، آرمی آمادہ نہ ہو دشمن سے لڑنے کے لیے، تو ایک چھوٹی سی سازش بھی اس کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی دشمن کی چال بھی اس کو برباد کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے، اس کی شکست کے لیے کافی ہوتی ہے. لہٰذا جس دشمن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے اور جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، نہ دشمن چھوٹا ہے، آسانی طلب زمانہ نہیں ہے. اسی طرح سے ظہور امام زمانہ کی جب بات آئے گی تو وہاں پر بھی ذکر کیا جائے گا کہ علماء اس طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ ظہور بھی ظہور اصغر ہے اور ظہور اکبر ہے. جس طرح سے غیبت صغرا ہے اور غیبت کبرا ہے، اسی طرح سے ظہور بھی ظہور اصغر ہے اور ظہور اکبر ہے. روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ ہماری آمادگیاں جو ہیں وہ ہمیشہ ہماری ان کی طرف توجہ رہے اور اپنے بچوں کو انشاءاللہ آمادہ کرنے کی کوشش کریں. مولا امام امیر المومنین کی ایک روایت ہے، مولا فرماتے ہیں کہ یظہر المہدی علی افواہ الناس. مولا کا ظہور ہے، لیکن یہ کون سا ظہور ہے؟ اسی ظہور اصغر کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. ایک وہ ظہور اکبر ہے کہ جس میں مولا کی دید ہونی ہے، خود مولا ظہور فرمائیں گے، مولا کا وجود انسانوں کے سامنے آئے گا. لیکن اس ظہور سے پہلے ایک علامت ظہور کہ جس کو ظہور اصغر سے بھی تعبیر کیا جا سکتا ہے، وہ ظہور کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس مہدی کا، ہمارے فرزند کا ظہور ہوگا، لیکن وجود کے ساتھ نہیں بلکہ لوگوں کی زبانوں پر ہمارے مہدی کا ظہور ہوگا. اذان گرامی، یہ روایت اگر توجہ کی جائے اس کی طرف تو معلوم ہوگا کہ یہ روایت مجھے اور آپ کو بتا رہی ہے کہ اگر آج سے 50 سال پہلے کا دور دیکھیں، اس دور میں کہ جہاں نہ امام کا ذکر ہوتا تھا نہ امام کی بات ہوتی تھی، 50 سال کے بعد آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج امام کا ذکر بھی ہے، امام کی یاد کی بات بھی کی جاتی ہے. اور یہ سلسلہ جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس قسم کے باقی سلسلے جو پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں، یہ سارے کے سارے اسی کڑی کا حصہ ہیں کہ مولا کا ذکر جو ہے وہ زبانوں پر عام ہو جائے. پہلا مرحلہ اس کا آغاز ہو چکا ہے کہ مولا کا ذکر انشاءاللہ کثرت سے کیا جا رہا ہے، اس کے لیے زمینہ ہموار کیا جا رہا ہے، اس کے لیے نشستیں برگزار کی جا رہی ہیں، اس کے لیے سیمینارز رکھے جا رہے ہیں، اس کے لیے کانفرنسز رکھی جا رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہور اکبر بھی ہے اور ظہور اصغر بھی ہے. بس یہ ظہور اصغر مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے کہ رفتہ رفتہ اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی کوشش کرو. کس طرح سے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی کوشش کرو کہ آپ دیکھتے ہیں سورج غروب بھی ہوتا ہے، طلوع بھی ہوتا ہے، سورج نکلتا بھی ہے اور سورج غروب بھی ہوتا ہے. آپ سن رائز کو بھی دیکھتے ہیں اور سن سیٹ کو بھی دیکھتے ہیں. سن رائز کو دیکھتے ہیں تو تب بھی دیکھتے ہیں کہ سورج ایک ہی دم سے اوپر نہیں آتا. پروردگار نے اس طرح سے نظام بنایا ہے انسان کے لیے، خدا چاہتا تو نکال دیتا کہ جس طرح سے فلش کی لائٹ انسان کی نظروں کے سامنے آتی ہے اور انسان کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، اسی طرح سے اگر سورج کی فلش کی لائٹ بھی آئے
تو ہو سکتا ہے کہ انسان کی نظروں کے لیے بھی خطرناک ہو، انسان کے مزاج کے لیے بھی خطرناک ہو۔ خدا جانتا ہے، خدا لطیف ہے، خدا مہربان ہے، خدا جانتا ہے کہ سورج کی نیمت بھی دینی ہے تو وہ کس طرح سے دینی ہے۔ لہٰذا خدا اس طرح سے سورج کو طلوع کرواتا ہے کہ آہستہ آہستہ نگاہیں آمادہ ہو جاتی ہیں سورج کی روشنی کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ طلوع فجر سے لے کر طلوع خورشید تک کا جو وقت ہے اس کے اندر روشنی نکل آتی ہے، لیکن روشنی اتنی مدھم ہے کہ جو آپ کی آنکھوں کو لذت اور سرور دیتی ہے، آپ کی نظروں کو آمادہ کرتی ہے کہ جو سورج اپنی آب و تاب سے جب آسمان پر آ جائے تو آپ اس روشنی کے لیے آمادہ ہو چکے ہو۔ خدا نے یہاں سے صبح کا وقت دیا، آپ کو عصر تک لے کر جاتا ہے اور عصر کے وقت سے سمجھاتا ہے کہ اب غروب کا وقت قریب ہے، اپنے اپنے کاموں کو سمیٹ لو، اپنی اپنی آمادگی کر لو، تاکہ وہ جو رات تمہارے پر آنے والی ہے اس سے پہلے پہلے جو دن کے کام ہیں وہ تمہارے سمٹ جائیں۔ خدا مہربان ہے، خدا لطیف ہے، سورج کو غروب بھی کرنا چاہتا ہے، اس سے پہلے انسان کو آمادہ کرتا ہے تاکہ وہ اس غروب کے لیے آمادہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی، پس یہی ظہور کی بھی کیفیت ہے، یہی وہ خورشید، وہ سورج کے جو اس وقت پردہ غیبت میں ہے، اس کی غیبت ہوئی تب بھی اسی طرح سے پہلے پروردگار نے غیبت صغریٰ سے آغاز کیا، پھر پروردگار نے غیبت کبریٰ انسانوں پر ڈالی تاکہ لوگ اس غیبت صغریٰ کے زمانے میں آمادہ ہو جائیں اس غیبت کبریٰ کے لیے۔ بس یہی پلٹ کر اب وہ زمانہ ہے کہ اگر ظہور اصغر کی بات کی جائے تو یہ میرے اور آپ کے لیے بیداری کا زمانہ ہے کہ اپنے آپ کو آمادہ کر لو اس ظہور کے لیے کہ جس کو ظہور اکبر کہا جا رہا ہے، اس ظہور کے لیے کہ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے اور تم اس کی طرف جا رہے ہو۔ اور آج علماء اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ظہور کا وقت کوئی بھی معین نہیں کر سکتا، لیکن جو تیزی سے جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، عزیزان گرامی، کہیں غفلت کا شکار ہو کر انسان نہ رہ جائے۔ اس لیے چھٹے امام نے اپنے صحابی مفضل بن عمر سے یہ ارشاد فرمایا، اپنے امام کی ظہور کی ہمیشہ توقع رکھو، دن و رات امام کے آنے کی توقع رکھو، وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو غفلت میں نہ رکھو، ہمیشہ شب و روز امام کے ظہور کے لیے آمادہ رکھو اپنے آپ کو۔ اور دعائے عید کا یہ جملہ جو معروف اور مشہور ہے اور آپ نے سن رکھا ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، جو دشمن امام ہے وہ امام کو دور دیکھتا ہے، لیکن جو محب امام ہے وہ امام کو قریب اور امام کے ظہور کو بھی قریب دیکھتا ہے۔ ظہور کو قریب دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ مجھے اور آپ کو وقت کا علم نہیں ہے، لیکن مجھے اور آپ کو اتنا یقین ضرور ہے کہ وہ اسی دنیا میں ہے اور آنے والا ہے، لہٰذا ہم اس کو قریب دیکھیں، ہم اس کو اپنے آپ سے دور نہ ہونے دیں، اس کو اپنی فکر کے قریب رکھیں، اس کو اپنے دل کے قریب رکھیں، اس کو اپنی زبان کے قریب رکھیں، اس کو اپنی سوچ کے قریب رکھیں، اس کو اپنی محبتوں، اپنے دل کے اس وادی کے قریب رکھیں کہ جہاں پر اس کے وجود کو محسوس کرتے ہیں۔